تاریخ یورپ اور ابن سینا، وادی گم، انشے سیریل، 10ویں قسط، شارق علی۔ جاپانی کوہ پیما سونگ ایک پرسکون نیند لینے کے بعد اب جاگ چکا تھا۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے وہ دانت کے درد سے بے حال ہو کر میرے پاس آیا تھا اور میرے انجیکشن لگانے کے بعد میڈیٹینٹ ہی میں سو گیا تھا۔ اسے گفتگو کے موڈ میں دیکھ کر میں نے ابن سینا کا ذکر چھیڑ دیا، جس کی شبانہ روز محنت نے 1000 صدی عیسوی میں طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور جس کی کتاب قانون فی الطب لاطینی میں ترجمے کے بعد اگلے 500 برسوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی۔ 800 سے 900 صدی عیسوی وہ زمانہ تھا کہ جس میں یورپ عمومی طور پر زوال پذیر رہا۔ فرینکو جرمن بادشاہ چارلمن نے مغربی یورپ کا تاج تو پہنا اور اس کی سلطنت ڈنمارک سے لے کر شمالی اٹلی تک پھیل گئی، لیکن وہ اپنے دارالحکومت اچن میں 16 کونوں کے عظیم الشان محل تعمیر کرنے کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر کام نہ کر سکا، اور یورپ میں بسنے والے عام لوگ بھوک، جنگ و جدل اور بیماری کا شکار رہے۔ 850 سے 1000 صدی عیسوی میں بہتر خوراک اور رہائش کی تلاش میں اسکینڈینیویا سے اٹھنے والے وائکنگ جنگجوؤں نے یورپ کے ساحلی شہروں میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، اور بالآخر انگلستان اور فرانس میں مستقل قیام پذیر ہوئے۔ سونگ کا درد اب اس قدر بہتر تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے بولا، انہی دنوں یعنی 800 صدی عیسوی میں میکسیکو میں مایا تہذیب اپنے عروج کو پہنچی، اور انہوں نے شاندار مجسمے بنانے اور جانوروں کی شکل میں ظروف سازی کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ دوسری جانب کمبوڈیا میں 802 صدی عیسوی میں خمر بادشاہوں کے دور حکومت میں پتھر کی بنی مارکت الآرا عبادت گاہیں تعمیر ہوئیں، جن میں بادشاہ خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی۔ چین میں 851 صدی عیسوی میں پہلی بار سفید پورسلین کا استعمال شروع ہوا اور دیدہ زیب اور مضبوط برتن بننا شروع ہوئے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔